السلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں سارے ورد اور وظیفے چھوڑ دوں گا۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ جو ورد اور وظیفے پڑھے جاتے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی بات نہیں ہو رہی۔ بات سمجھیے گا کہ میں سارے ورد اور وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت، یعنی جس وقت میں وظیفے پڑھتا تھا، ورد پڑھتا تھا، وہ سارا وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ربیع الثانی یا ربیع الاخر یا ربیع الغوث بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے ہمارے سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ ان کا عرس اس مہینے کی 11 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر ان سے محبت کرنے والے منا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سالانہ ان کا 11ویں شریف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بالخصوص اس مہینے کی 11 تاریخ، چاند کی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو منایا جا رہا ہوتا ہے۔ 11ویں شریف ہے کیا، میں مختصر عرض کر دوں گا، کیونکہ آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کچھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین سنیں کہ انہوں نے کیا تربیت کی ہے، وہ کیا فرماتے رہے ہیں، تاکہ ہم سنیں اور اس پر ہم عمل کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 11ویں شریف، سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کی 11 تاریخ کو ہر مہینے بغداد شریف میں اپنے مدرسے میں، جو ان کا مدرسہ تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کیا کرتے تھے ہر مہینے چاند کی 11 کو۔ تو ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا 11ویں والے پیر صاحب، کیونکہ وہ چاند کی 11 تاریخ انہوں نے فکسڈ کر دی تھی۔ دور دور سے لوگ چاند کی 11 تاریخ کو آپ کے پاس آتے تھے، آپ کا بیان سننے کے لیے، آپ کی نصیحتیں سننے کے لیے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث مبارکہ سے جو تعلیمات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچایا کرتے تھے، وہ سننے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی اس وقت میں، ہزاروں کی تعداد۔ یہ اللہ کا خاص احسان تھا۔ تو یہ مشہور ہو گئے 11ویں شریف والے پیر صاحب کے نام سے۔ تو ان سے جو محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے جو محافل کرنے لگے نا، ان محافل کا، ان گیدرنگز کا نام انہوں نے رکھ لیا 11ویں شریف۔ تو یہ نام پڑ گیا 11ویں شریف۔ ایکچولی 11ویں شریف گیدرنگ ہے ایصال ثواب کی۔ ایصال ثواب کا مطلب
آسان الفاظ میں ایصال کہتے ہیں سینڈ کرنے کو، بھیجنے کو. ثواب کہتے ہیں نیک عمل پر جو اللہ اجر عطا فرماتا ہے نا، اسے کہتے ہیں ثواب. تو ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا بھیجنا. تو جو ان کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہونے لگی نا، ان کا نام پڑ گیا 11ویں شریف. تو یہ ہوتی ہے 11ویں شریف. اور پھر حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے. تو یہ سردار اولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. جب تمام نیک لوگوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، تو آپ خود سوچیں جو اللہ پاک کے اولیاء دوست رحمہم اللہ گزرے ہیں، ان کے بھی سردار ہوں، ان کا ذکر کریں گے تو اس وقت کتنی رحمت نازل ہوتی ہوگی. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہر مہینے 11ویں شریف کی جاتی ہے، اور سال میں اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول کے ساتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، اور ان کا ذکر جب دوسروں تک پہنچے تو پھر انشاءاللہ عز و جل ایک تو ان کی تعلیمات پہنچیں گی، ان کی محبت دل میں بڑھے گی، اور پھر ان کی تعلیمات محبت کے ساتھ ساتھ پہنچیں گی تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ ملے گا، اور ہمیں بہترین مسلمان بننے میں انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ حاصل ہوگا، مدد ملے گی. پہلے ان کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں آپ کو عرض کر دوں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحدیث نعمت کے لیے اپنے غلاموں کو، خود سے محبت کرنے والوں کو نصیحت فرماتے ہوئے اپنے خود کے بارے میں بتاتے ہیں. تحدیث نعمت کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب کی نعمتیں ظاہر کرتے ہوئے، اپنے رب کی نعمتوں کو ظاہر کرنے کو بولتے ہیں تحدیث نعمت. تو تحدیث نعمت کے لیے اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو، خود سے محبت کرنے والوں کو نصیحت کے لیے فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں رہا ہوں. 25 سال 25 ایئرس، اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز میں نے ادا کی. 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن کریم ختم کرتا رہا ہوں. شروعات میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا، تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک رات جب میں نے اپنی عبادتوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا. جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک پورا قرآن کریم ختم کیا. اب یہاں پر جو ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یہ پوسیبلٹی لگتی نہیں ہے، آسان عمل نہیں ہے. ہم عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر ہم تھک جاتے ہیں، پھر پوری رات عبادت کرنا یہ سمجھ میں کبھی کبھی آتا نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں ہم بہت ایزیلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بھی بالکل مجھ سے اس بات پر اگری کریں گے کہ آج کے دور میں اس موبائل نے ہمیں یہ آسان بنا دیا ہے سمجھنا. اصل چیز ہوتی ہے انسان کا انٹرسٹ، انسان کی محبت، انسان کا لگاؤ. ہمیں گھر میں ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا رات بہت ہو گئی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، موبائل رکھ دو. بڑی مشکل سے ہم موبائل رکھتے. اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کھیل رہے ہوتے ہیں، گیم یا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. کیوں؟ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح چھٹی والی رات تو ہم ایک دو تین بجا دیتے ہیں، رکھتے ہی نہیں. اور گھر والے کہتے ہیں نا سو جاؤ، تو ہمارا آگے سے کہنا کیا ہوتا ہے کل چھٹی کا دن ہے، کل تو چھٹی ہے، سو اٹھ جاؤں گا آرام سے.
اور 2-2 3-3 4-4 بجے تک موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ریزن کیا ہے؟ وہ کام کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے. تو یہ ہے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست. ان کا دل ہی اللہ کی عبادت میں لگتا تھا، ان کا انٹرسٹ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، ان کا شوق ہی قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ نوافل. تو ان کا دل ہی اسی میں لگتا تھا. اس وجہ سے یہ بات آسانی سے آج سمجھ میں آ جاتی ہے. آپ کو ایسے بچے بھی مل جائیں گے جو 2-2 3-3 4-4 بجے تک، کبھی کبھی تو پوری رات گزر جاتی ہے. میں نے ایسے بھی موویز دیکھنے والے، فلمیں دیکھنے والے لوگوں کو میں جانتا ہوں، تجربے میں میرے بات آئی ہے کہ وہ کیا پوری رات ایک مووی ختم ہوئی دوسری لگا دی، دوسری ختم ہوئی تیسری لگا دی، فجر ہو گئی موویز دیکھتے دیکھتے، پتہ ہی نہیں چلا. او ہو رات گزر بھی گئی، رات کا نہیں پتہ چلا. یہ کیوں؟ موویز میں انٹرسٹ تھا. آپ کی مرضی کی، کسی کو ہارر موویز پسند ہیں، کسی کو ایکشن موویز پسند ہیں، کسی کو کیسی پسند ہے. تو انٹرسٹ بیسڈ چیز کر رہے تھے، پوری رات بیت گئی. اور اللہ کے دوستوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ ان کا سرور کس میں انہیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے؟ ان کو لطف کس چیز میں آ رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، تلاوت قرآن میں. تو وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عشاء کی نماز کے بعد جب رات کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی نا، سجدے میں جاتی، سجدہ طویل کرتی، ایک ہی سجدہ کرتی تھی، کبھی کبھی فجر کی اذان کی آواز آنے لگ جاتی، سجدے سے سر اٹھاتی اور کہتی رب العالمین تیری رات اتنی چھوٹی، ایک ہی سجدے میں گزر گئی. یعنی اس سجدے میں اتنا لطف آ رہا تھا، اس سجدے میں اتنا سرور حاصل ہو رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد، کہ رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ جو عشاء کی نماز سے 40 سال تک فجر کی عشاء کے بعد جو وضو کر کے نماز پڑھی تھی، عشاء کا وضو تھا، اور پھر اسی سے فجر کی نماز کی بات ہمارے سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، وہ اسی بیس پر تو ہے کہ عبادتوں میں لطف ہے. ان کا انٹرسٹ ان چیزوں کے اندر تھا. انہیں پتا تھا کہ مجھے اپنے رب العالمین کو راضی کرنا ہے، میرا رب اپنی عبادت سے راضی ہوگا، اس کی فرما برداری کروں گا تو راضی ہوگا، اس کے کلام قرآن مجید کو پڑھوں گا تو راضی ہوگا. تو لیکن اس راستے کی اب موویز دیکھتے ہوئے شیطان نہیں روکتا نا. شیطان وہاں کہاں روکتا؟ وہ تو کہتا ہے ایک کے بعد ایک ختم ہوگی دوسری لگا دے، دوسری ختم ہوگی تیسری لگا دے، سونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لگا رہے. لیکن یہ راستہ، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہاں شیطان کی کوشش ہوتی ہے سو جا، نیند کی کوشش کرتا ہے، تھکاوٹ دلاتا ہے. تو اس کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ شروع میں میں نے عادت کیسے بنائی؟ اپنی باڈی کے ساتھ رسی باندھ لی، رسی باندھ کر دیوار میں کھونٹی جو لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ رسی کو باندھ دیا. جب نیند کا غلبہ آتا، گرنے لگتا، تو رسی کے جھٹکے سے پھر آنکھ کھل جاتی میری. اس طرح عادت بنائی عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ. تو یہ اگر کوئی کہے نا یار یہ کیسے پوسیبل ہے، تو آج کے دور میں اسے آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ کا جس میں انٹرسٹ ہے نا، اس میں آپ پوری رات بھی گزار دیتے ہو، پورا دن بھی گزار دیتے ہو. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا اسی میں انہیں لطف اور سرور آیا کرتا تھا. تو میں امید کرتا ہوں اگر شیطان دماغ میں یہ بات ڈالے گا تو پھر انشاءاللہ عز و جل آسانی سے جو ہے وہ اس بات کو آپ سمجھ لیں گے. آج جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین. کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری کیا تربیت فرمایا کرتے تھے، یا ہماری وہ کیا تربیت کرنا چاہتے تھے. اس سلسلے میں کچھ فرامین سنیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب، انہوں نے جو بک لکھی فتوح الغیب جس بک کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 17 پر لکھتے ہیں مسلمان کے لیے ہر حالت میں 3 چیزیں ضروری ہیں. امپورٹنٹ ان کا فرمان ہے، بہت سمجھیے گا کہ 3 چیزیں مسلمان کے لیے ہر حالت میں ضروری ہیں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا. پہلی چیز، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنا ہر حالت میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اس کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنا.
اللہ نے جس کام سے روک دیا اس سے اب رک جانا ہے، جس بات سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے۔ دوسری چیز، پہلی تھی جس کا کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، دوسری جس بات سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جانا ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر، جیسی اللہ کی مرضی ہے اس پر راضی بھی رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس پر راضی نہ ہو بندہ، جو اس نے کرنے کا کہا وہ کرنا ہے، جس کام سے رکنے کے لیے کہہ دیا، جس کام سے منع کر دیا وہ کام نہیں کرنا، اور اس کی رضا پر، اس کی مرضی پر ہم نے راضی رہنا ہے۔ یہ تین چیزیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مسلمان کی کم سے کم یہ حالت ہونی چاہیے کہ ان تین چیزوں سے کسی حال میں خالی نہ ہو، یعنی یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہونی چاہیے۔ ذرا سوچیں کیا ہم اس فرمان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرتے ہیں؟ یقیناً نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ مسلمانوں پر مختلف شرائط کے ساتھ فرض ہیں۔ کیا ہم اللہ پاک کے ان احکامات پر عمل کرتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ آپ کو سب کو ارکان اسلام آتے ہیں، ارکان اسلام سب کو پتہ ہے۔ ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 حج ادا کرنا، اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ اس کے عطا کردہ فرائض پر عمل کیا جائے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان دیکھیں، ہر وہ کام کرنا ہے جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جانا ہے جس کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے نا، تو ذرا اپنی کنڈیشن ہمیں خود دیکھ لینی چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں ہر حال میں یا نہیں، کیونکہ نماز ہم سب پر فرض ہے اور ہر حال میں ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ نماز میں سستی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم میں سے کسی میں سستی ہے نماز میں تو اس سے توبہ بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج یہ نیت کر کے ہم اٹھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سے ہم نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنے والا معاملہ، اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ بھی سنیں۔ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کشف الاسرار میں کہ اللہ پاک کی منع کی ہوئی چیزوں میں سے ذرہ بھر سے باز رہنا، یعنی بچنا، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی دنیا کے جتنے جنات دنیا میں اللہ نے پیدا کیے، جتنے اللہ نے دنیا میں انسان پیدا کیے، وہ جو مل کر عبادت کر رہے ہیں نا، اس عبادت سے بھی زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا انسان اس سے بچ جائے۔ اب ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں پتہ ہم سب کو ہے، صرف بچنا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نارملی بڑی بڑی چیزیں ساروں کو پتہ ہے۔ پورک نہیں کھا سکتے، نہیں کھانا، الکوہل شراب نہیں پینی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، نارملی پورک سے ہم بچ جاتے ہیں، شراب سے بھی بچ جاتے ہیں ہم، جھوٹ ہم کتنی آسانی سے بولتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ پیرنٹس سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اسکول میں ٹیچرز سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مدرسے میں استاد جی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، فرینڈز کے سامنے ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات سے جھوٹ نکل جاتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی بچنے کے لیے کسی چیز سے، کبھی بیوقوف بنانے کے لیے سامنے والے کو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہر حال میں جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں، بہت خاص کنڈیشن ہے جس میں جھوٹ بول سکتا ہے آدمی۔ مثال کے طور پہ جیسا میں نے پہلے جملہ کہا ہر حال میں منع ہے، خاص کنڈیشنز کے علاوہ وہ ایکسیپشنل جو
چیزیں ہوتی ہیں، ایکسیپشنل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، صرف اس میں جائز ہوگا۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سی ہوتی ہیں استاد جی جس میں ہم جھوٹ بول لیں؟ میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا پسند نہیں ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں، تو اگر دو مسلمانوں کی ناراضگی ہو جائے کسی بات پر، ان دو مسلمانوں کی صلح کروانے کے لیے کوئی مسلمان اگر جھوٹ بول دیتا ہے تو اس کے لیے الاؤڈ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ زاہد صاحب ہیں اور شاہ صاحب ہیں، ان کا کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، اب دونوں آپس میں بات چیت نہیں کر رہے، اور فرقان صاحب ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں۔ فرقان صاحب گئے شاہ صاحب کے پاس، جا کر کہنے لگے، اب وہ زاہد صاحب نے یہ بات کی نہیں ہے لیکن فرقان صاحب ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے آپ خواہ زاہد صاحب سے ناراض ہیں شاہ صاحب، زاہد صاحب تو آپ کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے تو کہا تھا شاہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑے گریٹ آدمی ہے، اور جو ہے ان کے تو یہ باتیں بھی اچھی ہیں اور یہ باتیں بھی اچھی ہیں اور یہ باتیں بھی اچھی ہیں، حالانکہ زاہد صاحب نے بولا نہیں ہے، وہ تو ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر وہاں سے آئے زاہد صاحب کے پاس، زاہد صاحب آپ تو خواہ شاہ صاحب سے ناراض ہو رہے ہیں، شاہ صاحب تو کہہ رہے تھے زاہد صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے بہترین آدمی، اور فلاں وقت میں میرے ساتھ انہوں نے یہ ہیلپ کی تھی، فلاں وقت میں انہوں نے میری یہ ہیلپ کر دی تھی، اور بڑے نائس آدمی، جب بھی ان سے ملا ہوں خوش اخلاقی سے ملے، ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے تو آپ کو بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا۔ حالانکہ ہے جھوٹ، فرقان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ، لیکن یہ کہہ رہے کس لیے کہ انہوں نے ان دونوں کی صلح کروانی ہے، ناراضگی ختم کرنی ہے دو مسلمانوں کی، صرف اس کنڈیشن میں یہ جھوٹ بول سکتے ہیں، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی اب آپ لوگوں کو؟ ایکسیپشنل کیس کیا ہوگا؟ اس طرح کے ایکسیپشنل کیس کے اندر الاؤڈ ہوتا ہے۔ پھر آپ ملاقات کریں، ان کی ملاقات کروائی، ان کی صلح کروا دی، پہلے ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی، پھر صلح کروا دی گئی۔ تو یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے، اس طریقہ کار کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا، کسی حال میں ایون کے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کامیڈی کے نام پہ جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے نا، وہ سب کو پتہ ہے۔ آج جتنی انسلٹ روسٹنگ کے نام پر ہوتی ہے نا پروگرامز میں اور انٹرنیٹ کے اوپر، وہ سب آپ لوگوں کے نالج میں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پسند۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچیں گے، پورک نہیں کھانا، الکوہل نہیں پینا، شراب نہیں پینی، اسی طرح جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کھانی، پیرنٹس کو ناراض نہیں کرنا، جب تک وہ رائٹ بات بول رہے ہیں اپنے پیرنٹس کی بات ہر حال میں مان لیا کریں۔ اسی طرح جو جن جن باتوں سے اللہ نے بچنے کا کہا ان سے بچنا ہے، جو جو کام کرنے کے لیے کہے وہ کرنا ہے، اور اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اس کی رضا پہ راضی رہنے کا ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں آ جائے، اس کی رضا پہ راضی رہنے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، کبھی آپ اس کو دیکھیں گے، آپ بڑے ہو گئے، آپ میں کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو آپ دیکھیے، اور جو بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجھے سن رہے ہیں، سب اگر وہ بھی غور کریں گے تو وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ رزق کا جو معاملہ ہے نا وہ سب کا سیم نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی مڈل کلاس، کوئی اپر کلاس، کوئی بہت زیادہ امیر، کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، کسی کا گزارا بھی بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ ہے اللہ کی تقسیم۔ اللہ نے کسی کو کم دیا، کسی کو نارمل دے دیا، کسی کو بہت زیادہ اللہ نے نوازا۔ یہ دیا کس نے؟ اونچا بولیے گا، اللہ نے دیا ہے۔ اب اس بات پہ راضی رہنا کہ جتنا میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، اس کوشش کے جواب میں اللہ مجھے جتنا بھی رزق دے رہا ہے اس پر راضی رہے بندہ کہے میں نے کوشش کی، اللہ کے حکم کو پورا کیا، میری اس کوشش کے مقابلے میں اللہ نے مجھے اتنا پیسہ دیا یا اتنی دولت دی، تو اس پر راضی رہے۔ یہ نہ سوچے کہ فلاں کو تو اللہ نے اتنا دے دیا، مجھے اللہ نے اتنا کیوں دیا۔ آپ کوشش کریں گے، اللہ پر آبجیکٹ نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ جب آپ اس کنڈیشن پہ آ جائیں گے نا
کہ یار یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے جتنا جس کو چاہا مناسب سمجھا عطا کیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو اس کا مطلب ہو گیا آپ اللہ کی تقسیم پر اب راضی ہو گئے، اب اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہیں، آپ کو اللہ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، اس کی رضا میں راضی ہو گئے. نہیں، میں اپنا بیسٹ دے رہا ہوں، اپنا کام کرنے کے لیے بیسٹ دے رہا ہوں، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے میں بیسٹ کر رہا ہوں جو کر سکتا ہوں، میں اپنی جاب پر بہت محنت کر رہا ہوں جو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اپنی اسٹڈی میں بہت محنت کی ہے، میرے مارکس کم کیسے آ گئے، اللہ نے میرے مارکس کیوں نہیں بڑھائے، یہ آبجیکٹ نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی رہتے ہیں، اللہ کے ہر معاملے پر اس کی رضا پر ہم راضی ہیں. مثال کے طور پہ اس کی ایک اور ایگزامپل، کچھ فیملیز میں ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پہ ابھی جب میں پاکستان گیا ہوا تھا پچھلے دنوں، ہمارے شہر میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہسبینڈ وائف اپنے بیمار بچے کو لے کر کراچی ہاسپٹل میں دکھانے گئے تھے. عرفان نام تھا، میرے جاننے والے ہی تھے. عرفان اپنے بچے کا، ان کا بچہ بیمار تھا، ان کو دکھانے کے لیے بچے کو بھی اور بچے کی والدہ کو بھی، یعنی اپنی وائف کو بھی ساتھ لے کے کراچی دکھانے کے لیے گیا. کراچی سے واپس رات کو آ رہے تھے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد، سڑک پر ٹرک کھڑا ہوا تھا، چل نہیں رہا تھا، کھڑا ہوا تھا. اب نہ جانے جس ٹیکسی کو وہ ہائر کر کے گئے تھے اس ٹیکسی ڈرائیور کو نیند آ گئی یا کیا معاملہ ہوا، اس ٹیکسی ڈرائیور نے سیدھا گاڑی کو لا کے ٹرک میں ٹکر مار دی، خود کھڑے ٹرک کے اندر مار دی. ٹیکسی ڈرائیور کی بھی ڈیتھ ہو گئی، عرفان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، عرفان کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی، صرف وہ بچہ بچ گیا جو بیمار تھا. سب کی ڈیتھ ہو گئی، جو گاڑی میں بقیہ 3 بڑے تھے تینوں کی ڈیتھ ہو گئی. ان ایکسپیکٹڈ ہے نا، بچہ والدین سے محروم ہو گیا. اب کوئی اس بات پہ آبجیکٹ کرے یار اب اس بچے کا کیا ہوگا، یہ بیمار بچہ تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی ان کو ڈیتھ نہیں دینی چاہیے تھی. رونگ ہے، اللہ کے کام اللہ بہتر جانتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہوتا ہے. ہم نے ان بچوں کی ہیلپ بھی کرنی ہے جو وہاں ان کے ہوں گے، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی، ان کے گھر والوں کو، ان کے ریلیٹیوز کو، ان کے جاننے والوں کو، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرنی ہوگی. تو اس کی رضا پہ راضی رہنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر کام ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. ہماری مرضی کا کچھ نہیں. ہماری مرضی کا کام کہاں ہوگا اگر ہم اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے اپنا وقت گزار کر گئے نا، تو پھر آگے ہماری مرضی چلے گی. کہاں چلے گی؟ بولے آپ جواب دیں، ہماری مرضی کہاں چلے گی؟ یہاں اس دنیا میں 60 70 80 90 سال جتنی لائف اللہ نے دی ہے، اگر وہ اللہ کی مرضی کی گزار کے ہم چلے گئے، پھر آگے ہماری مرضی چلے گی. کہاں چلے گی؟ جنت میں. کہاں چلے گی؟ اونچی بولیے گا. وہاں مرضی. جسٹ آپ کے مائنڈ میں خیال آیا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، کھانا ریڈی ہو کے آپ کے سامنے، گھومنے کو دل چاہ رہا ہے فلانی جگہ، فوراً آپ کی ٹرانسپورٹ ریڈی جنت کی، آپ آرام سے بیٹھے وہاں گھومنے چلے جائیں. فلاں سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ بیٹھے ملنے کے لیے چلے گئے. شاپنگ کرنی ہے، بازار، جنت کے بازار میں آپ چلے جائیں گے، کوئی پیمنٹ نہیں کرنی، اپنی مرضی کی چیز اٹھائیں اور لے کر آ جائیں. سمجھ آ گئی؟ آرام سے آپ اپنا بہترین کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھانے کے بعد آپ کو کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی، اس کو ہضم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا. آرام سے آپ کی باڈی سے پسینہ نکلے گا، سویٹنگ ہوگی، اور وہ سویٹنگ بھی یہاں جیسی نہیں ہوگی، بدبو والی نہیں ہوگی، خوشبو والی سویٹنگ ہوگی، اور کھانا خود بخود ہضم. کوئی واش روم نہیں جانا، کوئی ٹوائلٹ نہیں جانا، کوئی گندگی نہیں. آپ 30 ایئرس کے ہوں گے یا 33 ایئرس، بس یہی ایج ہوگی، اور کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. تو وہاں چلے گی مرضی. کس کی چلے گی؟ جو یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے چلا گیا. جو یہاں اللہ کی مرضی کی زندگی گزار کے نہیں جا رہا نا، پھر آگے کا معاملہ مشکل ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہاں اللہ کی مرضی کی زندگی گزار لیں، آگے اللہ ہمیں ہماری مرضی کی لائف دے دے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جو تعلیمات ہیں ان کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔